أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل وسلم فاطمة أبيها وأمها وبعلها وبنيها وسر المصورة فيها بعدد ما أحاط به علمك لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولاية حبيبة المصطفى قرينة المرتضى مبشرة الأولياء سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وبلغها منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا رحمة وغفرانا إنك ذو العفو الكريم يا أرحم الراحمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس بات پر شکر گزار ہیں کہ رمضان الکریم، رمضان النور اور کی ان متبرک مشرف اور پربرکت گھڑیوں میں آپ کے ساتھ طالب علمانہ حیثیت سے اس پروگرام کو جو قرآن الفجر ہے، جس میں اہل صوم روزہ داروں کی خدمت میں اس بات کے لیے دستک ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اس وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے اپنے وجود کو اگر قیمتی بنانا چاہتے ہیں اور اپنے عمل کو اگر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی اس منزل پر دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر خود رب العالمین نے اس اجر کو، اس ریوارڈ کو، اس جزا کو مقرر و معین فرمایا ہے، تو ہمیں تھوڑی سی کوشش کے ساتھ ایفرٹ ڈالنی ہوگی، سمجھ، شعور، فہم کے ساتھ، تاکہ ہم بلائنڈلی اور کلچرل وے میں ٹریڈیشنلی ان چیزوں کو اس طرح فالو نہ کریں، بلکہ قرآن حکیم کی اس خوبصورت آیات کے نور کے اندر بہار قرآن کے موسم میں وارثان قرآن کے ساتھ بھی جو ہے اسی نور کو لے کر چلے، معرفت کا نور جو ہماری زندگی کو احیاء کی منزل پر لے کے جاتا ہے، ابدی جو ہے وہ ثمرات کی طرف جوڑ دیتا ہے۔ ایسا کیوں؟ مطلب خالی قرآن پہ بھی بات ہو سکتی ہے، تو خالی قرآن پہ جب بات کریں گے تو وہ نامکمل ہوگی، چونکہ قرآن جن ہستیوں کی گفتگو فرما رہا ہے اور قرآن جن ہستیوں کی اعمال، کردار، اخلاق، خلق، سخاوت، شجاعت، عزت، عظمت، نور، علم، فہم، فقاحت، جن چیزوں کے بارے میں، جن ہستیوں کی چیزوں کے بارے میں اس کے اندر گفتگو کی گئی ہے، ان ہستیوں سے اگر ہم ڈسکنیکٹ ہو کر خالی اس کو پڑھتے رہیں گے تو we would not be able to get that much benefits from Quran which has been fixed with the recitation of Quran by Allah subhanahu wa ta'ala. اب ایسا کیوں کہا؟ بحار الانوار عبداللہ بن قدامہ الترمذی عن ابی الحسن علیہ السلام قال من شک فی اربعۃ فقد کفر بجمیع ما انزل اللہ عز وجل. احدها معرفة الامام فی کل زمان و اوان بشخصه و نعمته. یہاں پر اس بات کو مولا علی علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں
اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اگر ان 4 چیزوں پر انسان شک کرے یا اس طرف سے غفلت برتے، بے توجہی کرے، توجہ نہ دے، لاپرواہی کرے، تو وہ لاپرواہی اس کے ڈاؤٹس میں اس کو لے جائے، شکوک و شبہات میں لے جائے، تو پھر جو ہے وہ اپنے اعمال میں وہ نورانیت، وہ تقویت، وہ استقامت، وہ قبولیت پیدا نہیں کر سکتا۔ تو یعنی فقط کفر، سیدھا سیدھا فقط کفر، یعنی شک بھی کیا تو پھر کفر ہے یہ بجمیع، یعنی پھر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا سب کا وہ منکر ہو گیا۔ ان میں احدھا معرفت الامام، ان میں ان 4 میں سے ون آف جو ہے وہ معرفت امام ہے، معرفت الامام فی کل زمان، ہر زمانے کے امام کی معرفت، ان کی شخصیت کے بارے میں، وہ نعمت الہی ہے، ان کے وجود کے بارے میں، ان کے ٹورڈز اپنے وجود کے اندر وہ معرفت، وہ علم یا وہ قرب کا احساس جو کسی چیز کو جاننے کے بعد بڑھتا ہے، وہ اس سے خالی ہو، تو پھر گویا اس نے اللہ کی جتنی نعمتیں نازل ہوئی، جو کچھ بھی اس چیز کے اندر ہے، اس سے وہ منکر ہو گیا۔ تو بڑی بارڈر لائن سخت ہے یہاں پر بھی، جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی۔ تو اس وقت اس پروگرام میں قرآن الفجر کے اندر جو غفلت یا لاپرواہی یا بے توجہی امام عصر امام المہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ٹورڈز ہم سب کی ہے، وہ ان کے اوصاف، ان کے مقام، ان کے رفیع درجات، اس زمین پر ان کا فیض، ان کے قدم مبارک کی برکتیں، ان کے وجود مبارک کی رحمتیں، ان کے وجود سے رب العالمین کی طرف سے جو احکامات اور تمام چیزیں ان کے وجود کے صدقے میں جو ہم تک پہنچنے والی نعمتیں ہیں، ان سب سے انسان بے خبر رہتا ہے۔ تو غفلت بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ تو یہ چونکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یاد رکھیے کہ جس لیول پر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ والی آیت میں وہ شفا معنوی، روحانی، جسمانی ساری ہیں۔ جس مقام پر قرآن انسان کو شفا بخشتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی سوچ ہو، کوئی بھی فکر ہو، وہ اس وقت تک شفا نہیں بخشتا جب تک حقیقت قرآن سیم لیول پر جیسے قرآن شفا بخش ہے، اسی طرح وارث قرآن، حقیقت قرآن، حقیقی قرآن، قرآن معنوی جو کہ وارثان قرآن ہیں، ان کا وجود بھی سیم لیول میں اس ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للعالمین کی منزل پر ہے۔ مگر کیا ہے؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالمین اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیں گے تو ان کو نقصان ہوگا۔ تو یہ بات یہاں سے بڑی خوبصورتی سے انسان نکل سکتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے صاحب معرفت، صاحب الزمان ہونا ضروری ہے، اگر نہیں تو پھر وہ قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی ظاہری طور پر ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہو، لیکن وہ ایکچولی نقصان اٹھائے گا انسان۔ یہ بھی قرآن کا جملہ ہے۔ تو اس حدیث مولا متقیان علیہ السلام کی اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے عقیدے اور اپنی معرفت کو عشق محمد و آل محمد، ولایت محمد و آل محمد سے اس بہار قرآن کے موسم میں وارثان قرآن کی یاد کو ساتھ جوڑتے ہوئے اس غفلت سے نکلنے کے لیے اس آیت کا جو تھا سہارا لینا ضروری تھا۔ اور اس میں ہم نے سورہ تغابن آیت نمبر 8، جس میں ان ابی خالد الکابلی قال سألت ابا جعفر علیہ الصلاۃ والسلام عن قول اللہ تعالی عز وجل فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تفسیر کافی جلد نمبر 1 صفحہ 192۔ فقال یا ابا خالد، اب یہ لہجہ، یہ
وجود کو جو چیز پر نور کرتی ہے وہ لہجہ امام ہے، وہ یعنی لفظوں کی برکتیں امام کے جو ہے نا نطق سے، سبحان اللہ۔ فقال یا ابا خالد لنور الامام، یعنی اس نور کی جو بات کی گئی ہے، واللہ یا ابا خالد، اس آیت، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ ائمہ علیہ السلام کے نور کے بارے میں ہے۔ فقال یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئہ بالنہار، اللہ اکبر، وہم واللہ ینورون قلوب المؤمنین ویحجب اللہ عز وجل نورہم امن یشاء فتظلم قلوبہم۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ واللہ اے ابا خالد، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابا خالد، خدا کی قسم مومنین کے دلوں کو امامت کی معرفت کا نور، امام الزمان کی معرفت کا نور، امام الزمان کی ولایت کا نور مومنین کے قلوب کے لیے حیات کیسے کیا کرتا ہے؟ فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئۃ بالنہار، جو دن میں سورج چمکتا ہے، جو اس کی روشنی ہے اس سے بھی زیادہ تابناک تر معرفت امام کا نور ہے۔ ہم اس قابل ہیں، would we be able to measure that؟ جو سورج کی روشنی ہے دن کے ٹائم میں، جسے والشمس وضحاہا بھی ہم کہتے ہیں، والنہار اذا جلاہا، اس نور سے، اس روشنی سے جس کی بیلینز فائدے بھی ہیں، جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، جس کے بغیر جو ہے درختوں کا ہونا ممکن نہیں، پھلوں کا ہونا ممکن نہیں، یعنی کسی بھی جاندار کی حیات سورج کی روشنی کے ساتھ مربوط ہے۔ تو یہاں پر اس نور کو جس میں دن اپنے اس نور کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ دن ہے، کہا واللہ ان فی قلوب المؤمنین لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس، یعنی تابناک تر، پر نور تر، اس سے زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ یا اللہ، یعنی اگر اس رمضان الکریم کے موسم میں اس میں ہم اس قرآن حقیقی ناطق قرآن کا جو وجود ہے اس سے اپنے وجود کو نورانی کرنا چاہتے ہیں تو this is best timing۔ هذا شہر رمضان شرفتہ کرمتہ، اس میں یہ شرف ہے، اس میں یہ کرامت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو جو دنیاوی خواہشات، دنیاوی معاملات، دنیاوی رنجشیں، دنیاوی حزن، دنیاوی غم، دنیاوی بیماریاں، دنیاوی پریشانیاں، دنیاوی گرفتاریاں، دنیا کی تمام چیزیں جو ہمیں اپنے طرف کھینچتی ہیں، ان سب سے نکلنے، ان سب کے اندر پاورفل ہونے کا ایک زبردست قسم کا موسم بھی ہے، اور کنیکشن اسی معرفت کے ساتھ، اسی سمجھ کے ساتھ، اسی شعور کے ساتھ ہے۔ غفلت اور بے توجہی ہمیں ڈسکنیکٹ کرتی ہے، اسی فیوز کی طرح جو چارج، جس کا چارج ختم ہو جاتا ہے۔ تو انور من الشمس المضیئۃ بالنہار کا مطلب کہ ہم اپنے مومن کے قلب کے اندر نور ولایت معرفت امام سورج سے زیادہ روشن دار ہے، اور کہا کہ اللہ رب العالمین جس پر چاہتا ہے پھر اس نور کو کھول دیتا ہے، اور جو پھر نہیں تحمل رکھتے، کچھ ایسے بھی ہیں کہ پھر پردہ ڈالے رکھتا ہے، یعنی ان کے دلوں پر معرفت امام کا، ولایت معرفت امام کا نور کھلتا ہی نہیں ہے۔ امن یشاء فتظلم قلوبہم، یعنی کچھ دل ایسے ہیں کہ خدا پھر پردہ ڈال دیتا ہے ان پر، اور پھر انہیں فتظلم قلوبہم، ان کے دلوں کو اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو خدا نہ کرے، واللہ یا ابا خالد لا یحبنا، اب سائن کیسے ہوئیں گے، پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا دل انور من الشمس المضیئۃ بالنہار ہے؟ سارے لوگ کہتے ہیں، آج بڑا مائنڈ کر لے کوئی کسی کو، آپ کہیں کہ اچھا، آپ کہتے ہیں میں سب سے بڑا ولایت کا جو ہے نا رکھنے والا ہوں، اور ہم دوسروں پر فتویٰ بھی لگاتے ہیں، فلاں کو ولایت کا نہیں پتہ، فلاں کو ولایت کا۔ یہاں پر
نطق نورانی امام باقر علیہ السلام وہ سائنس بھی بتاتے ہیں کہ جب پھر انور من الشمس المضیء بالنہار انسان کا دل ہوتا ہے مومن کا، واللہ یا ابا خالد لا يحب عبدا ويتولان حتى يطهر الله قلبه، واللہ یا ابا خالد کوئی مومن اس وقت تک یعنی ہم سے محبت نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے۔ تو پھر پاکیزگی کے لیے کتنا بھی ہم سفر کریں گے، اگر ہم تو ہمیں اس انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی منزل پر ہم فاطمہ ابوہا و بعلوہا بنوہا کی منزل پر جا کر اس سارے کنیکشن کے ساتھ اپنے وجود کو، اپنی روح کو، اپنے دل کو کنیکٹ کرنا پڑے گا چاروں طرف سے، کوئی اینگل خالی نہ رہے، اس طہارت قلبی، اس طہارت ذہنی، اس طہارت معنوی، اس طہارت نظری، اس طہارت لفظی، اس طہارت زبان، طہارت اعمال۔ یہ بڑا ضروری ہے رمضان الکریم میں عزیزان گرامی، جو ہماری بہنیں خصوصاً پروگرام کو دیکھتی ہیں، آپ کے وجود سے جو مرجعیت سے رفعت مظہر سلام اللہ علیہ کے وجود سے ہم تک پہنچی ہے، جو ان کا رول ماڈل ہونا، جو ان کا نور ہونا جو ہم تک پہنچا ہے، وہ جو آپ کسی گھر کو اپنے وجود کے گرد اکٹھا کر سکتے ہیں، آپ کی انرجی، آپ کا نور، آپ کا تقوی، آپ کی پاکیزگی، وہ طہارت قلبی، طہارت ذہنی، طہارت فکری، طہارت معنوی، طہارت عقائد، وہ ایسا مرحلہ ہے جس میں ایک ماں ان ساری جو ہے نا مراحل سے گزرتی ہے۔ وَلَا يُطَهِّرَ اللَّهُ قَلْبَ عَبْدٍ حَتَّى يُسَلِّمْ لَنَا، لیکن وہ طہارت کی منزل تک مومن نہیں پہنچتا بلیور، مگر یہ کہ دس از اے پروسیس، یہ امام کی زبان ہے، قرآن کا بہار قرآن کے مہینے میں قرآن کے امام کی زبان کا وَلَا يُطَهِّرَ اللَّهُ قَلْبَ عَبْدٍ، کسی بھی بندے کا بندگی میں دل طاہر نہیں، مطہر نہیں ہو سکتا مگر کس منزل پر ہوگا؟ پہلے تو کہا وہ ہمارا محب نہیں ہے، مطلب اگر محبت کرنے والا اس کی محبت پروف ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، سائن آف لو آف اہل البیت ولایت آل محمد، اس کا دل مطہر ہوتا ہے۔ دل مطہر نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ وہ عبد تسلیم کی منزل پر آ جائے۔ اب تسلیم کی وجہ سلم لنا ولا يطہر اللہ قلبہ عبد حتی یسلم لنا وَيَكُونُ سَلَّمًا لَنَا فَإِذَا كَانَ سِلْمًا لَنَا سَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ شَدِيدِ الْحِسَابِ وَآمَنَهُ مِنْ فَزْعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَكْبَرِ۔ یہاں پر یسلم لنا میں آپ پورا سورہ احزاب کی اس آیت کی طرف جائیں گے، قرآن کی بہار کے موسم میں، یعنی امام کے فرمان کو قرآن کی آیت کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہاں پر صلوات خالی بیٹھ کر زبان سے آپ 1000 تسبیحات پڑھتے رہیں، دل سے، عمل سے، روح سے، عشق سے، عقیدے سے، جب تک ان تمام چیزوں سے جن سے اہل بیت اطہار نے منع فرمایا ہے۔ جہاں پر مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان الکریم میں روزہ کچھ نہیں مگر ورع۔ وہ ورع کی منزل کیا ہے؟ وہ تقویٰ کی، اور وہ منزل کون سی ہے؟ تو وہ ساری منزلیں تب پروسیس میں جاتی ہیں کہ جب ہمارا وجود، ہماری زبان امساک، یعنی یہ رمضان الکریم کے اس موسم ہے جس میں ہم اپنے وجود کو روک لیتے ہیں ان چیزوں سے جو ہم پر حلال ہیں اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے، تو یہ تسلیم کی منزل احکام شریعت میں، ولایت آل محمد میں اپنے پورے وجود کے ساتھ ان کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ تو یہ وَيَكُونُ سِلْمًا لَنَا، اور جب وہ تسلیم کی منزل پر ہمارے لیے ہو جاتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے اپنے تمام چیزوں کے ساتھ، فَإِذَا كَانَ سِلْمًا لَنَا سَلَّمَهُ اللَّهُ، جب ہمارے لیے تسلیم ہو جاتا ہے، اپنی ساری بری عادتیں چھوڑ دیتا ہے، بد زبانیاں چھوڑ دیتا ہے، برے کام چھوڑ دیتا ہے، برا بولنا چھوڑ دیتا ہے، برے اخلاق کو چھوڑ دیتا ہے، بری عادتوں کو چھوڑ دیتا ہے، بد اخلاقی کو چھوڑ دیتا ہے، بے نمازی ہونے کو چھوڑ دیتا ہے، اور عاجزی کو اپناتا ہے،
اس تکبر اور وہ تمام چیزوں سے نکل جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ امام یہاں پر ہمیں اور سہارا دے رہا ہے، سلمہ اللہ من شدید الحساب، اللہ بھی اسے سلامتی دے دیتا ہے اس شدید حساب والے دن میں، جب ایک ایک عمل کا، روزی کہاں سے آئی، پیسے کہاں سے آئے، بزنس کہاں سے کھڑا، یعنی جتنے بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کے حساب میں، شدید حساب میں خدا ہمیں سلامتی کے لیے کھڑا، جب یعنی مولا فرماتے ہیں کہ سلمہ اللہ، اللہ اسے سلامتی دیتا ہے کس سے؟ شدید حساب سے، آمنہ من فزع یوم القیامت الاکبر، اسے یوم القیامت کے عظیم دن میں، اس سختی والے دن میں امان دے دیتا ہے۔ تو اس بہار قرآن کے موسم میں اپنے وقت کے امام کے سامنے اس تسلیم کی منزل پر اپنے وجود کو پیش کرتے ہیں، پروردگارہ اس بہار قرآن میں توفیق عطا فرما کہ قرآن کے نور کو اپنے وجود، اپنی روح، اپنے دلوں میں، اور اس نور کو جو ولایت آل محمد کا ہے، اس بہار قرآن کے موسم میں ہمارے وجود کو اس سبز، اس خضراء کے نور سے، سبز نور سے منور فرما انشاءاللہ۔ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے ساتھ اللہم عجل ولیک الفرج، والسلام علیکم وقرآن الفجر قرآن الفجر كان مشهودا